والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیقی و رفیق فی الجنت عثمان او کما قال علیہ السلام۔ میرے انتہائی محترم واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی ہستیاں ہیں کہ جن مبارک ہستیوں کی وجہ سے، ان نورانی ہستیوں کی وجہ سے اور ان خوش نصیب ہستیوں کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب جماعت ہے صحابہ کی جنہوں نے سر کی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت دیدار کرتے تھے، اور انہی کانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے تھے اور دل میں انوارات محسوس کرتے تھے، اور انہی ہاتھوں سے مصافحہ کرتے تھے، اور اپنے قدموں پہ چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے۔ تو ان کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ بڑا نورانی اور بڑا قیمتی تھا۔ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں، وہ اللہ کی محبوب اور برگزیدہ ہستیاں ہیں، وہ مقربین لوگ ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو آج کا موضوع ہے وہ چونکہ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہے، تو ان کے بارے میں، ان کے فضائل کے بارے میں کچھ گزارشات کروں گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین کہتے ہیں ان کو، دو نور والے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی حضرت زینب، وہ تو ابو العاص تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اور ام کلثوم رقیہ یہ یک بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ اور ابن عساکر کی روایت ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یک بعد دیگر عثمان کو دیتا۔ یہ شرف ان کو حاصل ہے، صرف ان کو حاصل ہے کہ نبی کی بیٹیاں جس کے گھر میں ایک فوت ہو جائے، نبی دوسری بیٹی دے دے۔ یہ شرف ان کو ذوالنورین اس لیے کہتے ہیں۔ اور غنی کیوں کہتے ہیں یہ بھی اپنے ایک الگ بات ہے۔ حیا اور غنا یہ دو ان کی خاص، اور قرآن کا نشر یہ خاص خصوصیات میں سے ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن آیا، میں نے ارادہ کیا کہ آج کا سارا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاروں گا۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے، کیا نصیبے والے لوگ تھے کہ آج کا سارا دن محبوب کی نظر۔ مسجد نبی میں آیا، پتہ کیا حضور کہاں ہیں، تو جب بتایا میں ان کے پیچھے چلا تو بیر عریس مدینہ میں ایک کنواں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لکڑی کے ایک دروازہ تھا، وہاں گئے، قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، وضو کر کے جو کنواں تھا نا اس کی منڈیر پہ بیٹھ کے یوں پاؤں لٹکا کے اندر بیٹھے ہیں، ایسے پنڈلوں سے کپڑا اوپر کر کے، تو ایسے لٹکا کے کنویں میں جیسے بیٹھتے عام طور پہ ایسے لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پنڈلوں سے کپڑا اوپر ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری دروازے پہ بیٹھ گئے کہ جو آئے گا میں دربان کا کام کروں گا۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے، کیا اللہ نے۔ تو وہ دروازے پہ بیٹھے، دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، ہاں بھائی کون ہے؟ ابو بکر ہوں، حضور ابو بکر آئے ہیں۔ کہتے ہیں ان کے لیے دروازہ کھولو اور جنت کی خوشخبری دے دو۔ ابو بکر آئے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کنویں میں پاؤں لٹکا دیے، ہر بات حضور کی نقل کرتے، عاشق تھے سچے، کھرے عاشق تھے، سچے عاشق تھے۔ ہاں بھائی پھر وہ دروازے پہ گئے، دروازہ کی آواز آئی کھٹکھٹانے کی، ہاں بھائی کون ہے؟ عمر ہوں۔ یا رسول اللہ عمر آئے ہیں۔ کہتے ہیں ان کو اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری دے دو۔ عمر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب حضور کے ساتھ کنویں میں بیٹھ کر پاؤں لٹکا دیے۔ تیسری مرتبہ دروازہ جب کھٹکھٹایا گیا تو انہوں نے اجازت، ہاں بھائی کون ہے؟ عثمان ہے۔ اجازت لی، ہاں جی دے دو، ان کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو، لیکن ساتھ فتنے کا بھی بتا دو، بلوے کا بھی بتا دو کہ آپ کے اوپر ایک آزمائش آئے گی، آپ نے صبر کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ اس میں صبر کروں گا۔
تو حضرت عثمان، اچھا ایک اور بات جو کہنے والا ہوں، اب آپ کی جو آپ دھوتی باندھتے تھے نا، شلوار نہیں پہنتے تھے، دھوتی، تو اس کا کپڑا اٹھا ہوا تھا، پنڈلیاں نظر آ رہی تھی۔ جب حضرت عثمان آئے تو حضور نے وہ کپڑا سیدھا کر لیا۔ ٹھیک ہے، یہ دو روایتیں ہیں، یہاں بھی روایت ہے اور ایک وہاں دوسری روایت ہے حضرت عائشہ کی۔ تو جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ عثمان سے جب فرشتے حیا کرتے ہیں تو اللہ کا نبی کیوں حیا نہ کرے۔ دوسری روایت حضرت عائشہ کی ہے کہ حضور گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، حضرت عمر آئے، ابو بکر آئے، عمر آئے، انہوں نے نہیں صحیح کیا، جب عثمان آئے تو انہوں نے کپڑا صحیح کر دیا۔ تو حضرت عائشہ کا میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ایسا کیوں کیا؟ ابو بکر آئے، آپ نے نہیں کپڑا نیچے کیا، عمر آئے، آپ کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی۔ کہتے ہیں عائشہ میں کیا کروں کہ جب اللہ کے فرشتے اس بندے سے حیا کرتے ہیں تو میں محمد بھی حیا کرتا ہوں، یہ ان کا مقام ہے۔ اچھا، نبی نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے، میرا دوست عثمان ہوگا۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقِي وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان میرا جنت میں بھی دوست ہوگا۔ میں کہتا ہوں یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں جو صبح شام صحابہ کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور جب کہ اللہ نے ان کی جو لغزش تھی، جو آپس کی جنگیں ہوئیں، کیا فرمایا اللہ نے؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ اچھا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے۔ جب اللہ ایک چیز کو معاف کر رہے ہیں ان کی خطاؤں کو، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے فیصلے کرنے والے؟ نہ عقل، نہ سمجھ، نہ علم، اور فیصلے صحابہ یہ تھا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ بھائی تمام صحابہ کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ ہم تک انہوں نے دین پہنچایا۔ یہ ممبر کیوں آباد ہیں، محراب کیوں آباد ہیں، یہ اذانیں کیوں دی جاتی ہیں، انہی کی برکت ہے۔ انہوں نے مارے کھائیں۔ میں ابھی صحیح بات بتا رہا ہوں، مطالعے میں سوچ رہا مجھے رونا آ گیا کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے۔ ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکے میں اتنی وجہ کائنات ہیں، اللہ کے محبوب ترین نبی ہیں، لیکن جب اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں، جب بتوں کی نفی کر رہے ہیں، تو وہ نبی کتنا خوبصورت چہرہ اور کتنے اعلیٰ خاندان سے مار کھا رہے ہیں، دو ٹکے کے کافروں سے باتیں سن رہے ہیں، اشعار کہے جا رہے ہیں، مجنون کہا جا رہا ہے، پاگل کہا جا رہا ہے، دیوانہ کہا جا رہا ہے، برداشت کر رہے ہیں۔ ساتھ صحابہ کو بھی تلقین کر رہے ہیں کہ نہیں، کسی کو جواب نہیں دینا۔ صحابہ مار کھا رہے ہیں، عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر، سمیہ، ابو جہل ملعون بدبخت، اس امت کا سب سے گندہ فرعون، اس فرعون سے بھی حضور نے فرمایا جب یہ مردار پڑا تھا کہ میرا فرعون موسیٰ کی فرعون سے سخت ہے۔ موسیٰ کا فرعون جب غوطے کھا رہا تھا تو اس نے کہا اے موسیٰ میں تیرے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ وہ تو اللہ نے کہہ دیا نا کہ ڈائریکٹ اگر مجھے کہہ دیتا موسیٰ تو میں اس کو معاف کر دیتا، لیکن میرا فرعون اس سے بھی سخت ہے۔ جب عبداللہ ابن مسعود اس کی گردن کاٹنے آیا، جب اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھا تو اس نے کہا او چرواہے بڑی اونچی جگہ پہ چڑھ بیٹھ۔ اس وقت بھی اس کا تکبر ختم نہیں ہوا جب اس میں زندگی کی آخری رمق باقی تھی، چند سانسیں تھیں اس کی۔ اس بدبخت نے کہا اے چرواہے تو بڑی اونچی جگہ پر سردار کے سینے پہ چڑھا ہوا ہے، اور یاد رکھو یہ میری تلوار ہے، بڑی تیز ہے، اور میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے ایک ہیبت ہو کہ سردار کی گردن پڑی ہے۔ اور حضور کو پیغام دے دو کہ جیسے مجھے پہلے تمہارے ساتھ دشمنی تھی اور عداوت تھی، آج کے دن اس سے زیادہ ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا اس فرعون سے یہ فرعون سخت ہے۔ تو بہرحال میں جب سوچ رہا تھا مجھے رونا آ گیا کہ کیسے نبی نے کتنی قربانیاں دی یار، تیار دین مل گیا، اس لیے قدر نہیں ہے اس کی۔ صحابہ نے جو، آپ کبھی صحابہ کے واقعات پڑھو، میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ کے آنسو نہیں رکیں گے، کیسے ان کو بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے اور سخت تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے۔ بہرحال بات اس طرف چلی جائے گی۔ تو ان صحابہ کرام کی قربانیوں کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اب یہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ جب ان کا گھیراؤ کیا گیا نا، گھیراؤ جب ان کو محصور کیا گیا گھر میں، کچھ بلوائی تھے شیطان قسم کے منافق، تو انہوں نے وہاں تھوڑی تقریر کی، اس میں چند باتیں ان کو یاد دلائیں کہ اے لوگوں میں اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ کو، آپ یہ بتاؤ کہ
جب ہرا کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اود کے پہاڑ پہ کھڑے تھے، جب پہاڑ ہلنے لگا تو نبی نے چوٹ سے پاؤں مارا اور کہا، اے اود کیوں ہلتا ہے؟ تجھ پہ ایک نبی، ایک شہید اور 2 شہید کھڑے ہیں، ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ کیا یہ بات تھی؟ انہوں نے تصدیق کی جنہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ اچھا مجھے بتاؤ، بیعت رضوان کے دن، بیعت رضوان کے دن جس دن عمرہ کرنے اور کفار نے نہیں کرنے دیے، پھر صلح حدیبیہ ہوا اور سارا وہ سارا، اس وقت حضور نے مجھے کفار کے پاس بھیجا بات چیت کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہاں خبر اڑی کہ عثمان کو قتل کر دیا، وہ جھوٹی خبر تھی۔ تو نبی نے کی کر کے درخت کے نیچے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جنہوں نے کی کر کے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، گویا کہ انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، اللہ راضی ہے کیونکہ آپ ان سے راضی ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سارے 1400 صحابہ سے راضی ہے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے عثمان کے قتل پہ بیعت کی کہ ہم اس کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو ان سے بروائے جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا اور پانی کا گھونٹ تک نہیں پہنچنے دیتے تھے، ان سے کہا کہ بتاؤ وہ دن بیعت رضوان کا یاد کرو کہ جس وقت میں نہیں تھا حضور نے اپنے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ سمجھ کر رکھ دیا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، بتاؤ یہ فضیلت حاصل نہیں ہے؟ کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ تبوک کے موقع پر نبی نے جب ترغیب دی تو آدھے لشکر کا سامان میں نے دیا تھا اپنے مال سے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا میں قسم دے کر تمہیں یہ بات کہتا ہوں کہ جب مسجد نبی چھوٹی پڑی، حضور نے کہا یہ زمین خرید کر کون اس کی وسعت کرے گا، اللہ جنت میں اسے مقام دے گا، تو مسجد نبی کی زمین میں نے خرید کر دی تھی یا نہیں؟ انہوں نے کہا آپ نے خرید کر دی تھی۔ پھر فرمایا کہ میں اللہ کی قسم آپ کو دیتا ہوں، آپ یہ بات مجھے بتاؤ، بیر روما جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے اور پینے کا میٹھا پانی نہیں تھا، وہ جو کنواں تھا وہ یہودی کی ملکیت تھا، تو اس یہودی سے میں نے کیسے خریدا؟ یہ بھی ایک واقعہ چھوٹا سا میں بتا دیتا ہوں کہ وہ یہودی نہیں بیچتا تھا، اس کا پانی بہت ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ تو حضرت عثمان نے کہا اچھا اگر پورا نہیں تو آدھا بیچ دو، آدھی قیمت لے لو مجھ سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت عثمان کے دن میں جو مسلمان آتے تو وہ زیادہ وہ فری تھا، وہ تو پیسوں سے بیچتا تھا نا آدھے اپنے دن میں، تو یہ مسلمان 2 دن کا پانی بھر لیتے۔ اب جب اس کا دن آتا تو کوئی پانی بھرنے نہ آتا، اس نے کہا پورا ہی لے لو۔ تو وہ 10,000 درہم، آج کی کروڑوں روپے بنتے ہیں، وہ کنواں کس نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ ظالموں آج اسی کنویں کا پانی مجھے نہیں پینے دے رہے جو میں نے مسلمانوں کے لیے خرید کر وقف کیا تھا۔ جنگ تبوک کے موقع پر 650 اونٹ اور 50 گھوڑے انہوں نے دیے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی چندہ کیا تو 1000 اشرفی اپنی آستین میں لائے اور حضور کی گود میں رکھے، تو حضور ان کو خوشی سے الٹ پلٹ رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہیں کہ اے عثمان اللہ تجھ سے اتنا راضی ہے، اللہ راضی ہے اس پر کہ آج کے بعد تو جو بھی کرے گا تیری پکڑ نہیں ہوگی۔ 2 مرتبہ الفاظ کہے۔ تو کیا یہ وہ عثمان نہیں ہے کہ تم نے گھیرا کیا ہوا ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے اور مجھے اوپر طرح طرح کے ظلم کر رہے ہو؟ تو یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظلوم صحابی ہیں، وہ مظلوم صحابی ہیں، وہ مظلوم خلیفہ ہیں کہ اپنے ہی مسلمانوں نے کیا کیا، نفاق کی شکل میں بلوائی، فسادی، ان کو گھیرا اور ان کو شہید کر دیا، اور جب ان کو شہید کیا تو اس کے بعد پھر مسلمانوں میں امن نہیں ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو چیزیں حاصل تھی، اچھا قرآن جو اس شکل میں ہماری شکل میں پہلے مختلف لغات میں مختلف زبانوں میں لہجوں میں پڑھا جاتا تھا، انہوں نے اس کو اس میں ایک قرآن میں جیسے اب پڑھ رہے ہیں، اس لیے ناشر قرآن کہتے ہیں۔ اور غنا کی تو حد نہیں ہے نا، جس کار خیر میں آپ پڑھیں گے نا، آپ کتابیں پڑھیں گے سیر کی اور سیرت کی اور صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے، جس جگہ بھی ضرورت پڑے حضرت عثمان آپ کو نظر آئیں گے۔ یہاں اتنا خرچ کیا، اتنے درہم دیے، آدھے لشکر کا سامان دیا، چوتھائی کا سامان دیا، 1000 درہم دیے، اتنے دیے، اتنے دیے، اتنے دیے۔ غنا ان کے اندر بہت زیادہ تھا، اس لیے کہتے ہیں عثمان غنی، عثمان ذو النورین، نبی کی 2 بیٹیاں، ایک فوت ہوئی، دوسری بیٹی دے دی۔ اور ابن عساکر کی روایت کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں ان کے نکاح میں دے دیتا، لیکن مظلومانہ شہید کیے گئے۔ اچھا حضور نے پوچھا کہ جب یہ چیزیں آئیں گی پیشن گوئی کی تو کیا کرو گے؟
صبر کروں گا۔ آیا نا جب دروازے پہ کہ عثمان آئے ہوئے ہیں، جنت کی خوشخبری بھی دے دو اور ساتھ بلوے کی بھی بات کہہ دو کہ ایک فتنہ آئے گا، تم نے خلافت کا لباس بھی نہیں اتارنا اور صبر کرنا ہے۔ تو اس لیے آخری وقت شہادت کے وقت تک جب ان کے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت نائلہ جو ان کی بیوی تھی وہ جب بچانے کے لیے آئی تو ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ ان کی انگلیاں کٹ کے گر گئیں ان کی بیوی کی، اور اس وقت روزے سے تھے، پیاسے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اور جس آیت پہ ان کی وہ چھینٹیں گری فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ہی کافی ہو جائے گا، وہ سمیع العلیم، اسی آیت پہ جو قرآن کھلا ہوا ہے ان کے چھینٹے پڑے اور وہاں یہ شہید ہو گئے۔ تو بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ ایسے ہیں کہ اس لیے کچھ لوگ یہاں ہیں جن کو میرے خیال میں یہ ٹھیکہ ملا ہوا ہے کہ وہ صحابہ کے پیچھے باتیں کرتے رہتے ہیں، برا بھلا کہتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اگر صحابہ کو برا بھلا کہو گے تو تمہارے دین میں بھی شک ہے، تمہارے ایمان میں بھی شک ہے۔ اچھا، ایک جنازہ لایا گیا، اب یہ بات غور سے سنیں، جنازہ لایا گیا، آپ نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، کون ہے؟ شفیق نبی، شفیق نبی، اور پوری امت پر شفقت کر رہے ہیں، کہہ رہے یہ جنازہ واپس کرو۔ صحابہ حیران ہوئے، کہتے اس کے دل میں بغض عثمان تھا اس لیے اس کو واپس کرو، میں نہیں پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر صحابی نبی کو پتہ تھا میرے کس صحابی نے کتنی قربانی دی ہے۔ آج کے بولنے والے تو بول رہے ہیں نا بیٹھ کر، کچھ ممبروں پہ اور کچھ جناب سٹیجوں پہ باتیں کر رہے ہیں، جنہوں نے جس مشکل میں دین پہنچایا اور بچایا، پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف، پھر کسی نے خبر اڑائی کہ وہاں امن ہو گیا، پھر دوسری ہجرت کی، تیسری ہجرت مدینہ کی طرف کی، اور جب مدینہ میں گئے نا تو شروع میں ایک صحابی بڑے درد والے اشعار، مکہ مجھے یاد آ رہا ہے، اور اشعار پڑھ رہا تھا، خود بھی رو رہا تھا، حضرت بکر بھی رو رہے تھے، حضور نے کہا نہ پڑھو مجھے بھی رلاتے ہو، وطن تو وطن ہوتا ہے، اپنا شہر تو شہر ہوتا ہے، کیوں گئے تھے؟ ان کو نکالا گیا، جب گئے پیچھے مالوں کو ضبط کر لیا گیا، ہر چیز ہر گھر سے انہوں نے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا بھی ملا نا وہ بھی انہوں نے قبضہ کیا کہ آپ چلے گئے، ہم آپ کے گھر ہم نے لوٹ لیے۔ آسان نہیں ہے یہ مرتبہ، صحابہ تھے، پھر جب ان کا جنازہ، کیونکہ فساد تھا تو ان کا جنازہ رات کی تاریکی میں چند بندوں نے مشکل سے اٹھا کر بقیع میں ان کو دفن کیا، حالانکہ خلیفہ کا جنازہ ہے اور جلیل القدر صحابی کا جنازہ کس شان سے اٹھنا چاہیے تھا، لیکن حالات اتنے بدتر تھے کہ وہاں انہوں نے رات کو اٹھا کر چند بندوں نے بڑی مشکل سے وہاں جا کے، کیونکہ دفن نہیں کرنے دے رہے تھے۔ محبوب کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے اٹھے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے اٹھے، تو اس حال میں ان کا جنازہ اٹھایا گیا، اور یہ ساری باتیں ان کو کہی، ساری باتیں اپنے انہوں نے یعنی یہ احسان تو نہیں تھا، ان کو ایک یاد دہانی کرانی تھی کہ تم کس شخص کا تم نے محاصرہ کیا ہوا ہے، جس نے اتنے احسانات کیے مسلمانوں پہ، اس کا تم نے پانی روک دیا ہے، اس کو تم جو ہے نا کھانا نہیں پہنچانے دیا جا رہا اس کے گھر میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جلیل القدر صحابی، تیسرے خلیفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی منظور نظر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، ایک بیٹی دی وہ فوت ہوئی رقیہ ام کلثوم، یک کے بعد دیگر دونوں بیٹیاں، اور کہا کہ میرے اس کے بعد بھی بیٹیاں ہوتی تو میں یک کے بعد دیگر عثمان کی نکاح میں دیتا، اتنے خوش تھے، یعنی حضرت عثمان نبی کی بیٹیوں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ میں یک کے بعد دیگر ان کو دیتا۔ اور سخاوت کا عالم آپ کے سامنے، ان کے کچھ کارنامے ہیں، مسلمانوں کے لیے جاگیریں مقرر کی، مسجد میں خوشبو کا انتظام کیا، اور مؤذنین جو تھے اس دور کے ان کی تنخواہیں مقرر کی، اور جو ہم پہلی اذان دیتے ہیں جمعے کے دن، ایک دوسری ہوتی ہے نا خطبے، پہلی اذان چونکہ مدینہ بڑا ہو گیا تھا، لوگوں کو جب دوسری اذان دی جائے تو لوگ نماز سے رہ جاتے، تو پہلی اذان اعلان کے لیے کہ لوگ آئیں، یہ بھی انہوں نے مقرر کی۔ پولیس کا محکمہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بن چکا تھا، انہوں نے مزید اس کو فعال کیا، مزید اس میں جدت لائے، مزید اس کو وسیع کیا، چوکیاں جو قائم تھیں عمر کے دور میں ان کو مزید فعال کیا۔ بہرحال
ان خلفائے راشدین ابو بکر و عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ اچھا ان کے جو وہ ہے 628 عیسوی، یہ جو آئے نا بیت رضوان 628 عیسوی 6 ہجری، یہ ان کا جو ہے نا وہ تھا جہاں بیت رضوان ہوئی جو ہے نا اذ یبایعونک کا، جب 1400 صحابہ کے ساتھ آئے تھے تو حضرت عثمان کو جب بھیجے تو افواہ اڑی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، حالانکہ شہید نہیں کیا گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے نیچے 14 صحابہ سے بیعت لی کہ جب تک ہم نے عثمان کا بدلہ نہیں لیا، حالانکہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، عمرہ کے لیے آئے تھے، عمرہ انہوں نے نہیں کرنے دیا، پھر بعد میں تو صلح حدیبیہ ہو گئی۔ تو یہ 628 عیسوی 6 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور جب حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تو وہ 35 ہجری کا واقعہ ہے، 35 ہجری میں ان کو شہید کیا گیا۔ 18 ذی الحجہ کا دن تھا، یہ جو آج کا دن ہے 18 ذی الحجہ کا دن تھا، ان کو شہید کیا گیا۔ تو یہ وہ مظلوم خلیفہ ہیں، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان پہ رحمتیں کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو مقام عطا فرمائے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ قرب، اور جتنی جو اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے نا، اللہ تمام صحابہ کو اس طرح، اور خصوصاً عثمان رضی اللہ عنہ کو اس طرح اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔